ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، میں ہوں سعید ہاشم رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح پچھلے ایک ہفتے سے ضلع کرگل میں سیلابی کیفیت جاری ہے، اس وقت ہم سرحدی علاقہ کرکچو میں موجود ہے، جہاں پہ 2 روز قبل یہاں پہ بادل پھٹنے کے نتیجے میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کرکچو کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہم ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کے مسائل کو عوام تک، حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ایک بزرگ حاجی آخن اظہر بشارت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حاجی صاحب، جس طرح سے 2 روز قبل یہاں پہ سیلاب نے تباہی مچائی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا مشکلات پیش آیا یہاں کے عوام کو، اور حکام سے آپ کے کیا توقعات ہے؟ شکریہ صاحب، آپ میڈیا حضرات یہاں تقریباً 24 گھنٹے کے بعد پہنچ گئے، تو ہونا تو یہ چاہتا کہ اگر آپ کل وقت پہ ہی تشریف لاتا، ہمارے فریاد کچھ وقت پہلے حکام تک پہنچ جاتے۔ البتہ آج پہنچ گئے تو آپ کا بھی بہت بہت مشکور کہ ہمارا جو مشکلات ہے وہ حکام بالا تک پہنچ جائے۔ کل تقریباً 3 ساڑھے 3 کے درمیان کرکچو نالے میں ایک بہت بڑے سیلاب، جو میں نے اپنے 75 سال زندگی میں دیکھا نہیں ہے، سیلاب کی شکل میں آئے، اور الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہے، البتہ مالی بہت نقصان ہے، خاص کر درختی جو اس نالے میں موجود تھے، اور بیت سفیدہ وغیرہ، ساتھ ہی یہاں کا جو راستے کا مواصلاتی نظام تھا، کلوٹ، وہ بھی بہہ گئے۔ لیکن سول حکام، چاہے انتظامیہ ہو چاہے کونسل کی طرف سے ہو، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خاص اعلیٰ افسر یہاں تک وارد نہیں ہوئے، اگر آئے تو بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں لیا۔ البتہ کل حادثہ ہوتے ہی آرمی کے کافی افسر اور جوان یہاں آئے، اور اسی وقت جو لوگ آر پار موجود تھے ان کو آر پار کرنے کے لیے 2 گھنٹے کے اندر بہترین طریقے سے انہوں نے پل بنائے، اور ساتھ ہی کوئی اپیل کے بغیر، کوئی گزارش کے بغیر بیکن کی طرف سے اسی وقت روڈ بنائے گئے۔ البتہ اس وقت ہمیں کچھ مشکلات ہیں، اس میں سے سب سے بڑے مشکل جو ہے، اس وقت ہمارے کل سب بہہ گئے ہیں، تقریباً 10 کل بہہ گئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، خوبانی پکنے کا تقریباً وقت ہے۔ تو حکام بالا سے سب سے پہلے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ان تمام کلوں کے تقریباً 10 کل بہہ گئے ہیں، ان کو جلد سے جلد شروع کر کے اس کو کام مکمل کر کے ان میں پانی چھوڑا جائے۔ تو باقی جو مطالبات ہیں ہمارے، باقی جوانی ہے، باقی حضرات ہے، اور یہ ہمارے غلام محمد نائب سرپنچ ہے، یہ آپ سے بتا دیں گے۔ آخن صاحب، اس سیلاب کے نتیجے میں کیا کہیں رہائشی مکانات کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ البتہ ہمارے یہ معاشرے جو ہے ان کے مکان کو کافی نقصان ہوئے، ساتھ ہی یہاں ہمارے ایک محسن ایک پولٹری فارم جو بنا تھا، وہ خود بھی بے روزگار ہے، کچھ دنوں سے تھوڑا بہت کمائی ہو رہا تھا، گزارا کر رہا تھا، ان کی پہلے شرط بہہ گئی۔ تو اس وقت 2 مکانی، اور شاید وہ آگے ایک مکان ہے یہ ہمارے نواز کا، اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، باقی آگے ایک شاید احمد کا ایک مکان ہے، اس کو بھی تھوڑا نقصان ہوا ہے۔ میرے علم میں تقریباً یہی ہے کہ 4 مکان تقریباً کچھ نقصان ہوا ہے۔ جی، تو آپ نائب سرپنچ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سیلاب نے جو یہاں پہ لوگوں کو مشکلات بڑھا دی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ یہاں پہ آئے، لیکن آپ 24 گھنٹے کے بعد آئے۔ کل کے ہمارے اس حالات میں آپ لوگ پہنچتے تو آپ میں پورا
یہ واقعہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے پیش کرتے. کل جو ہی میں یہاں پہنچے یہ آفات آئے. آفات تو یہ تو اوپر والے کا یہ یہ ہے. تو وہ ہو گیا جو نقصان ہو گیا. اس کے بعد ہمارے کرگل کے پورے ایڈمنسٹریشن آئے یہاں. لیکن میرے حساب سے تو وہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے, میلہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی ہو گیا. کیونکہ میں اس پار میں رہے, ہم لوگوں نے, ہمارے جوانوں نے کافی کوشش کی. وہاں پل لگا کے, کچھ بلی لگا کے, ہمارے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ لوگ وہاں پھنسے, اور ماں باپ جو ہے یہاں فریاد کرتے رہے, بچے وہاں. لیکن مجھے سنا اب ادھر سے جب آتے وقت پورے ڈسٹرکٹ کرگل کے پولیس تھے. ہم نے سوچا ہمیں سکون ملا کہ اس آفات میں پولیس والے آئے, ہمارے ایڈمنسٹریشن آئے, تو ہم نے سوچا ہمیں سکون ملے, کچھ ہیلپ کریں. اس کے بجائے ہمیں میلے جیسے دکھایا دیا ان کی طرف سے. وہاں بیٹھتے تھے, جو کام کرتے تھے ان کو کام کرنا نہیں دیا, اور سیٹی بجاتے تھے, اور ہمارے جتنے چھوٹے اسکول کے بچے تھے وہ پار رہے. لیکن ہم سب سے پہلے یہ آرمی 30 راجپوت کا سیو صاحب کا میں سب سے مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ موقع پہ آ کے انہوں نے ہمیں ہیلپ کر کے ہمارے بچوں کو سیو کر کے رکھ کے, بچوں کو پار کر کے بغیر وہ لوگ یہاں سے گیا نہیں. لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اس کو میں نے فون پہ بھی بات کیا. ابھی کل آپ آئے, میں نے دیکھا, میں نے یہاں سے پانی کے قلت ہے, کم سے کم بازار سے بوتل کے کچھ بوتل پانی دے دو, تاکہ ہمارے جس کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے, کھانے کے لیے بات چھوڑو, پینے کے لیے پانی نہیں تھا. ابھی تک نہیں ہے پانی, ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. صبح 5 بجے سے میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ, پیچو والوں کے ساتھ, تو بولتا ابھی تک کوئی کلیئر ہوا نہیں. سیلاب کے بعد اس وقت گاؤں میں, کرکچو گاؤں میں جی اہم کیا ضرورت ہے, کیا مشکلات ہے جس کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ فوری طور ہمارے اخونا بشارت صاحب نے بھی کہا نا سر, اور ہماری اس وقت یہ خوبانی کا یہ سیزن ہے, یہ 3-4 کول جو ہے وہ بھی بری طرح ختم ہوا ہے. ان کے لیے سب سے ضروری ہے پانی کے لیے, تو یہ پینے کا پانی کے لیے تو چلو ہم خود بھی کوشش کر کے بھی لا سکتے ہیں, لیکن مجھے ایریگیشن کا کوئی عملہ نہیں دیکھا. یہاں پیچی ہے, الیکٹرک والے ہے, اور ہمارا اے ڈی سی صاحب ہے یہاں پہ. اور سب سے ضروری ہم کو یہ زمین کا, یہ پھل پھول کا, یہ ابریکاٹ کا سیزن ہے سر, یہ سوکھنے کا خطرہ ہے, اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے. ہل کونسل کی طرف سے کیا یقین دہانی کی آپ لوگوں کو؟ ہل کونسل نے فوری طور پر امداد کرنے کا, فوری طور پر باز آباد کاری کے لیے کیا انہوں نے یقین دہانی کرا؟ سر کل ہمارا کونسلر الطاف صاحب آیا تھا, بولا, لیکن مجھے دیکھا نہیں, بولتا تھا وہ بھی ادھر تھا پار. انشاءاللہ یہ بھی کوشش تو کریں گے, امید تو ہے. جی, تو اور کیا کہیں گے, اور کیا کیا آپ کے جو امیڈیٹ آپ کے مسائل حل ہوں گے؟ اس کے علاوہ ایک تو آپ کو پینے کے پانی کا مشکلات ہے, اور سب سے اہم آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو زمینداری کول ہے وہ بہہ گیا ہے, تاکہ اس کے بہنے سے آپ کے جو پھلدار درخت ہے, خاص کر خوبانی کے درخت ہے, وہ سوکھنے کا خطرہ ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر ان کولوں کو مرمت کیا جائے, اور جتنے بھی پھلدار درخت ہے, خوبانی درخت یا سیب وغیرہ ہے, ان کو پانی فراہم کیا جائے, یہ آپ کا کہنا ہے, آپ لوگوں کا مطالبہ ہے. تو پینے کے پانی کے کیا سٹیٹس ہے اس وقت گاؤں میں؟ پینے کے پانی کی کیا حالت ہے؟ پینے کا پانی کا ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے سر, لیکن پیچی والے یہاں ہے, کوئی موٹر شوٹر لگائیں گے کیوں, لیکن مجھے امید نہیں ہے اس موٹر میں پانی نکلنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو ہم گھر میں 2 منزلہ 3 منزلہ کے لیے پانی چڑھاتا ہے, وہی موٹر لا کے وہ رکھا ہے. پہلے صبح مجھے بولا بڑا یہ کیا جنریٹر دے کے, یہ پیچی والوں کا ایگزین میڈم صاحب سے میں نے بات کیا تھا, انہوں نے بولا میں آپ کو پانی کے لیے بڑا جنریٹر لگا کے ایک پیپ لائن میں لگا دیں گے, تو اس میں گھر گھر میں پانی پہنچائیں گے. ابھی تو وہ امید بھی مجھے تو ٹوٹ گیا, پہنچنے والا نہیں ہے. اب مجھے یہاں پہلے پائپ لائن نہیں تھا, یا جے جیم کا جو پورے ملک میں جے جیم کا ہاہاکار چل رہا ہے, کیا یہاں بھی جے جیم پھیلے؟
نہیں سر جیزیم کا پانی چل رہے تھے نا لیکن آفات نے یہ تو سارا کاٹ کے لے خراب لیا کر دیا. خراب کر ٹھیک ہے, دیا ایک اور جوان ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گے سر, سیلاب کے بعد کیا مشکلات؟ سب سے پہلے سید ہاشم صاحب آپ کا تہ دل سے پورے گاؤں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے سمے پر ہمارے ساتھ دینے کے لیے یہاں آئے, جس سے سر ہمیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. ہمارے کنسرنس جو ایشوز جو اس ٹائم بیسک نیسیسٹیز سے جوجھ رہے لوگ, وہ ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے میں سر ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. اس کے لیے پورے گاؤں کی طرف سے آپ کا شکریہ. تو ٹھیک ہے سر, جیسے انہوں نے کہا کہ کل ٹھیک 2:30 سے 3 بجے ایک فلیش فلڈ ہوا کرگچو نالے میں, جس کی زد میں بہت سارا نقصان ہوا. 7 سے 8 وہیکلس بہہ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایپل یا ایپریکوٹ جو اورچرڈس ہوتے ہیں سر, اس میں بہت ہی نقصان ہوئے ہیں. تو ہمارے پورے پبلک یہاں پر ہے, تو ان کا ایک کنسرن, سیریس کنسرن ایشوز یہ ہے کہ ابھی ہمارا سر ایپل جو ایپریکوٹ ہے وہ فائنل سٹیج پہ ہے. تو ہمارے جتنے بھی کنالس ہوتے ہیں, اریگیشن کنالس, وہ سارے بہہ گئے ہیں. کم سے کم 20 سے 30 فٹ نیچے اوپر رہ رہے ہیں. تو ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک امیڈیٹ اس کا ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہو, جس سے ہمارے ایسی چیزوں میں سر خشکسالی نہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں سر ابھی لوگ بیسک نیسیسٹیز سے جوجھ رہے ہیں, خصوصاً ڈرنکنگ واٹر سے, الیکٹرسٹی ہو, میڈیکل ریلیف ہو, ایسے چیزوں سے. تو پبلک کا یہ ایک کنسرن ہے کہ ہمیں سر پانی کا مہیا کیا جائے, پینے کا کوالٹی, اور ساتھ میں بجلی کا جو بھی چیزیں, میڈیکل ریلیف, میڈیکل چیزیں جو ہوتے ہیں سر. ابھی ہمارے سر گاؤں میں کنیکٹیوٹی سر بند ہے, تو ایک میڈیکل ایمرجنسی اگر کہیں رائز ہوا تو اس کے لیے ایک کنسرن ہے لوگوں کے دل میں کہ کیسے ہم اپروچ کریں میڈیکل انسٹیٹیوٹس. تو اس کے لیے ایک ہماری پبلک سے, ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ اس کا ایک بندوبست کرے. اور ساتھ ہی ساتھ میں سر ابھی سر یہ جیسے آپ پوری یو ٹی ایڈمنسٹریشن میں جانا جاتا ہے, کرگچو ایپل اور ایپریکوٹ کے لیے مانا جاتا ہے, تو اس کو ایک بیسک لے کر دماغ میں کہ ہمارے ایل جی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس میں پرسنل انٹروینٹ کرے, اور ایک ڈیٹیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک ڈیٹیل سروے ہو کہ کتنا یہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے, چاہے وہ وہیکلس ہو یا ایسے اورچرڈس ہو, ایپل ایپریکوٹ, ان ساروں کا ایک ڈیٹیل اسٹیمیٹ ہو. اس حساب سے ایک کمپنسیشن ملے لوگوں کو, تاکہ کیونکہ سر یہاں 70 سے 80% لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ ہے. تو اس حساب سے سر لوگوں کا نقصان زیادہ ہوا ہے, اور ان کا ایک ڈیٹیل اسٹیمیٹ بنے, ایک سروے ہو, اس حساب سے کمپنسیٹ لوگوں کو ملنا چاہیے. جی, تو ان کا کہنا ہے کہ 70 سے 80% لوگوں کے معاشی زندگی میوے پر منحصر ہے. یہاں کرکچو مانا جاتا ہے, پورے ضلع میں میوہ خاص کر خوبانی اور سیب کے لیے جانا جاتا ہے. تو ایسے میں ان کے جائز مطالبہ ہے کہ یو ٹی انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ, خاص کر ہل کونسل کرگل, امیڈیٹ فوری طور پر ان کے جو متاثرہ کولے ہیں ان کو بحال کیا جائے, تاکہ ان درختوں کو سوکھنے سے بچایا جا سکے. کیونکہ غریب عوام ان کا انحصار ہے میوے پر, میوہ دار درختوں پر. تو جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے, لیکن جو بچا ہوا درخت ہے ان کو بچانے کے لیے, میوہ دار میووں کو بچانے کے لیے فوری طور پہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنے بھی کولے یہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے کولے, ان کو ریسٹور کیا جائے, فوری طور پر ان پہ کام کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے نالے میں سیلاب نے بہت سارے گاڑیوں کو بہا کر لے گیا, تو وہ بھی بڑا نقصان ہے. ان پر بھی حکومت کو چاہیے کہ انہیں کمپنسیشن دیا جائے, انہیں معاوضہ فراہم کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ان کا شکایت ہے کہ ضلع انتظامیہ نے محض تماشا دیکھ کے چلا گیا. تو ضلع انتظامیہ کو اور ہل کونسل کو چاہیے کہ زمینی سطح پر لوگوں کی مشکلات کو دیکھیں اور ایک مکمل سروے کر کے لوگوں کی مشکلات کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرے. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو انڈین آرمی ہے, جو یہاں کے فوج ہے, سرحدی علاقوں کی ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے تعریف کی, ان کی سراہنا کی, کیونکہ انہوں نے موقع پر آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا, لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کی, اور جتنا ہو سکے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کی. تو ضلع انتظامیہ سے ہمارا پرزور اپیل رہے گا, وائس آف لداخ عوامی مسائل کو نہ صرف ضلع انتظامیہ تک بلکہ یو ٹی حکام تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں. کہ آپ دیکھتے رہیے وائس آف لداخ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک
شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔